رکو 15 پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اعداء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ رب العالمین نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا آپ کے سامنے۔ ابھی تک ہمارے شیخ کا خطاب چل رہا تھا، معاشرے کے اندر جو شادی بیاہ کو لے کر کے رسم و رواج ہے، ریتی رواج ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے دل کا درد آپ سنا رہے تھے۔ دل یہی چاہ رہا تھا کہ شیخ کا خطاب اور ہو، لیکن شیخ نے اپنی جو بھی بات تھی مختصر اور جامع انداز میں کہہ کر ختم کر دی۔ اب آدھے گھنٹے کا وقت میرے پاس بھی ہے۔ 8:40 پہ جماعت بتا رہے ہیں یا اذان بتا رہے ہیں، اذان ہے شاید، 8:30 تک انشاءاللہ میرا خطاب ہوگا۔ موضوع فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت ہم کیسے کریں۔ میں یہ وضاحت کر دوں کہ دراصل کئی عالموں کو کہا گیا پروگرام کے لیے، لیکن کئی عالموں کے کہنے کے بعد وہ بیمار ہیں، کوئی معذرت کر لی، کوئی پریشانی پیش کر دی۔ لاسٹ میں زبیدہ کے جو ذمہ داران ہیں، جو نوجوان ہیں، میرے پاس آئے، کہا سارے علماء سے ہم نے بات کی، سب نے انکار کر دیا، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی بتا رہا ہے، اس لیے آپ کو ہی خطاب کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ مسلسل دوسرا خطاب میرا ہے۔ اس سے پہلے بکرا منڈی میں میرا خطاب تھا، اصول اور قانون کے مطابق میرا خطاب نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ کوئی بیمار، کوئی معذرت، کوئی پریشانی اپنی پیش کر دیا، اس لیے لاسٹ میں مجھے ہی اس پروگرام کو پیش کرنا پڑا۔ خیر، اپنا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک پیغام ہمیں آپ تک پہنچانا ہے، اور اس پیغام کے ذریعے سے آپ کو بیدار کرنا ہے، آپ کو جگانا ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور چل رہا ہے، اور فتنوں کا دور کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے ہم دیکھیں اس سلسلے میں کہ فتنوں کا نزول کس قدر ہوتا ہے، کس قدر فتنوں کا نزول ہوگا، کیسے کیسے فتنے ہوں گے۔ فتنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کس طرح کی ہے، اس سلسلے میں کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ فتنے کی حقیقت اور اصلیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق سمجھ سکیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، صحیح مسلم کتاب الایمان کی 118 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، نیک اعمال کے انجام دینے میں، نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، بادرو، جلدی کرو نیک اعمال کے کرنے میں،
رات کی تاریکی کے مانند فتنے آئیں گے. جیسے رات کی تاریکی مغرب کے وقت تھوڑی تاریکی آتی ہے، پھر عشاء کے وقت تاریکی بڑھتی ہے، پھر اور تاریکی بڑھتی ہے، تو کہا رات کی تاریکی جیسے پے در پہ تاریکی بڑھتی ہے ایسے فتنوں کا نزول ہوگا رات کی تاریکی کی طرح. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. حالت یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہے، شام ہوتے ہوتے کفر کی طرف چلا جائے گا، یا اس کے مد مقابل میں شام کو ایمان والا ہے، صبح ہوتے ہوتے کفر کی طرف چلا جائے گا. اور ہوگا کیا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اس کی دینی حالت اتنی کمزور ہو جائے گی کہ دنیا کے چند ٹکے کے بدلے میں، چند مال کے عوض کے میں اپنے ایمان کو بیچ دے گا. وہ ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور کیجئے فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت ہم کیسے کریں. رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ فتنے کے دور میں حالت یہ ہوگی دنیا کے چند مال کے بدلے میں، چند ٹکے کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ دے گا. یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی ہو رہی. ایک اور حدیث دیکھیں صحیح بخاری کے حوالے سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر اس روایت کو لائے ہیں. 7060 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے محلات میں سے یا مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں. مدینے میں آپ گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے چاروں طرف سے پہاڑ کا حصہ ہے، ٹیلے کا حصہ ہے، بلندی کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں، ایک اونچے بلند مقام پر چڑھتے ہیں، اور چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے خطاب کر کے کہتے ہیں کیا وہ چیز دیکھ رہے ہو؟ الا ترون ما ارى. میرے صحابہ تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. صحابہ کو سمجھانے کا ایک انداز، ایک طریقہ رسول اللہ کا. وہ چیز دیکھ رہے ہو؟ میں بلندی پر ہوں، تم نیچے ہو. جو چیز میں دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ قالوا لا. سارے صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا نہیں اللہ کے نبی ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر. میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطرے کی طرح گر رہے ہیں. جیسے بارش کی بوند، بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں مسلسل، دھیرے 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 پھر تیزی آ جاتی ہے اس میں، پھر تیزی سے بارش ہونے لگتی ہے. ایسے فتنوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کی طرح تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں. یہ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتلا رہی حدیث کہ دور رسالت سے فتنوں کا دور شروع ہو گیا تھا. تو اب تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کتنے دور ہے، کتنے فتنے آ رہے ہیں، کس طرح کے فتنے آ رہے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. ایک تیسری روایت دیکھیں، فتنوں کی وضاحت ہوگی. رسول اللہ کی ایک پیشین گوئی اور دیکھ لیں اس سلسلے میں. صحیح بخاری کتاب الفتن کی 7061 نمبر کی یہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتقارب الزمان. زمانہ قریب ہو جائے گا. اللہ کے نبی پیشین گوئی فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا زمانہ قریب ہو جائے گا. دو مفہوم ہے زمانہ قریب ہو جائے گا. ایک سوشل میڈیا کی پیشین گوئی ہے کہ موبائل سے آج انٹرنیٹ سے زمانہ بہت قریب ہو گیا. سعودیہ بیٹھے ہیں، امریکہ بیٹھے ہیں، دنیا کے کس کونے میں منٹوں سیکنڈوں میں ملاقات ہو رہی ہے، منٹوں سیکنڈوں میں یہاں کی خبر وہاں جا رہی ہے. ایک مفہوم تو یہ ہے. اور ایک دوسرا مفہوم جو حدیث جس کی تائید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ قریب ہوگا سال مہینے کے برابر، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر. زمانہ قریب ہو رہا ہے بالکل. دیکھ رہے ہیں آپ اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئی کیسے آ رہی ہے. ابھی تو جمعہ تھا، ابھی تو رمضان تھا، رسول اللہ کی پیشین گوئی ہمارے سامنے ہے. پھر آپ نے کہا ینقص العمل. لوگ باتیں بہت کریں گے، معاشرے میں مفتی بہت ہوں گے، لیکن عمل میں کمی آ جائے گی. زبان سے دعوے بہت کریں گے اور لمبی لمبی باتیں ہوں گی، دین کے دعوے دار بہت سارے ہوں گے، لیکن عمل میں بڑی زبردست کمی آ جائے گی. یہ بھی رسول اللہ کی پیشین گوئی ہمارے سامنے ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان کے ہم غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یلقى الشح، کنجوسی بخیلی ڈال دی جائے گی.
آدمی بخیل ہو جائے گا، کنجوس ہو جائے گا. اور بخیل کسے کہیں گے؟ جہاں ضرورت ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا وہاں نہیں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں نہیں ضرورت ہے وہاں خرچ کر رہے ہیں، آپ کو کنجوس کہا جائے گا. یہ صرف نہیں ہے کہ میں پیسے کو خرچ نہیں کرتا ہوں، بچا کے رکھتا ہوں تو میں کنجوس ہوں. کنجوس وہ بھی ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے، دینا چاہیے وہاں نہیں دے رہا ہے، اور جہاں نہیں دینا چاہیے وہاں بے تحاشا پیسے خرچ کر رہا ہے. اسراف بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، اور یہ شخص کنجوس بھی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تظہر الفتن، نبی نے پیشین گوئی کرتے ہوئے کہا فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے ہوں گے. شیخ محسن العباد، عبد المحسن العباد، ان سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے کہ کیا وہ فتنہ جو حدیثوں میں پیشین گوئی آئی ہے، یہ پیشین گوئی جو ہم اپنے دور میں چل رہے ہیں، کیا حدیثوں میں یہی پیشین گوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بالکل، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم جس طرح فتنوں کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح انسان اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے، جس طرح ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، جس طرح برائیاں عام ہو رہی ہیں، جس طرح ہر آدمی اپنی زبان سے صرف دین کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں بالکل یہی وہ دور ہے جہاں فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے، فتنے کثرت سے ہو رہے ہیں. پتہ کیا چلا؟ ان حدیثوں سے ہم نے یہ سمجھا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنوں کے دور میں ہم ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے، اس فتنے کے اندر ہم چل رہے ہیں. یہ بات بالکل ثابت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ہمیں حق الیقین کے ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ چیز بالکل ہے کہ ہم فتنوں کے دور میں چل رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں ہم اپنی حفاظت ایمان کی کیسے کریں گے؟ ایمان کی حفاظت ہوگی کیسے؟ کیسے ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے؟ یہ اہم سوال ہے. اس سوال کا جواب ہم سمجھیں، بغور سنیں آپ، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. فتنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دور سے چلے آ رہے ہیں. رسول اللہ کے دور سے فتنوں کی شروعات ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی آزمائشیں چلی آ رہی تھی. فتنوں کا دور بھی تھا. صحیح بخاری اٹھا کر کے دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری کتاب المناقب کے اندر باب علامات النبوہ کے اندر 6312 نمبر کی جو روایت ہے، اس کے اندر خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لائے. وہ روایت دیکھیں کہ صحابہ کے دور میں کس طرح کا فتنہ تھا، کس طرح کی آزمائشیں چل رہی تھی، کس طرح کی پریشانی تھی. اس پریشانی سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ منہج صحابہ کا ہوگا، اصول صحابہ کا ہوگا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جیسے پریکٹس کر کے بتایا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، اگر ہمارے پاس وہی پریکٹس ہے، وہی طریقہ ہے تو کامیابی ہمیں ملے گی. اور اگر ہم اس اصول کو چھوڑ کے اپنے من کے مطابق بچنے کی کوشش کریں گے، اپنا مشورہ اور صلاح دیں گے کہ ایسے بچو، ہرگز آپ فتنوں سے نہیں بچ سکتے ہیں. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم پہنچے ہیں، مکی زندگی ہے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو خوب پریشان کیا جا رہا ہے، الگ الگ تکلیفیں دی جا رہی ہے. گئے اللہ کے نبی کے پاس، اور گئے کیسے؟ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے جا کے اللہ کے نبی سے شکایت کے انداز میں یہ بات کہی. شکایت کے انداز میں ہم نے یہ بات کہی. کیا کہا ہم نے؟ الا تستنصروا لنا، الا تدعوا اللہ لنا. اے اللہ کے نبی ہم پریشان ہو گئے ہیں، بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں، فتنے ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تکلیفوں پہ تکلیف آ رہی ہے. آپ اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے دعا ہمارے لیے کب کریں گے؟ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے مدد طلب کیجئے ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مُتْوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، حدیث کے الفاظ ہیں خانہ کعبہ کا جو صحن کا حصہ تھا، اللہ کے نبی وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ نے جب شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی من کان قبلکم، سنو تم میں سے پہلے بھی لوگ دین والے تھے، ایمان والے تھے، ان کے پاس دین اور ایمان تھا، لیکن ہوتا کیا تھا؟ یحفر لہ فی الارض، ایسے لوگوں کو اتنی آزمائشیں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں، اس طرح کی تکلیفیں آئیں کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا گیا. گڑھا کھود کے کیا ہوا؟ فیجعل فیہ فیجاء بالمنشار، انہیں اس گڑھے میں ڈالا گیا، اور گڑھے میں ڈالنے کے بعد آری لائی گئی جس سے لکڑی چیری جاتی ہے. آری لائی گئی، اور آری لائے جانے کے بعد
انہیں 2 ٹکڑوں میں کر دیا گیا۔ اور یہی نہیں، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، بلکہ لوہے کی کنگھی لے کر کے ان کے جسم سے ان کے گوشت کو، ان کے کھال کو کھینچ بھی لیا گیا۔ یہ سارے معاملات ہوئے، یہ ساری پریشانی ان کے ساتھ آئی، لیکن دین سے وہ دور نہیں ہوئے، دین سے بھاگے نہیں، دین سے دور نہیں ہوئے۔ ان سختیوں نے، ان پریشانیوں نے، ان مصیبتوں نے، ان آزمائشوں نے انہیں دین سے دور نہیں کیا۔ واللہ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبَ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ۔ سنو، اللہ کی قسم، یہ دین، جو دین جس کو تم برداشت کر رہے ہو، جس دین کو لے کے تم آج مصیبت میں ہو، جس دین کو لے کے تم پریشانی میں ہو، یہ دین اللہ کمپلیٹ کرے گا۔ صنعاء سے حضرموت تک آدمی سفر کرے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ صرف بھیڑیا چرانے والا، گڈڑیا بکریوں کا چرواہا ڈرے گا میری بکریوں کو بھیڑیا نہ کھا جائے، یہی ڈر رہے گا، اللہ کا ڈر، یا بھیڑیے کے چرواہے کو، بکریے کے چرواہے کو بھیڑیے کا ڈر ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، صحابہ گھبراؤ نہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرو، جلدی مت کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ حدیث کیا بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان کا فتنہ، پریشانیوں کا، ایمان کی وجہ سے آزمائشوں کا فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، آپ دیکھیں فتنوں کے دروازے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جو فتنوں کے مین دروازے تھے، ان کے ختم ہونے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد جب وہ دروازہ توڑ دیا گیا تو فتنوں کا کتنا بڑا سیلاب صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا اسی فتنے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے، اس فتنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے قید کر لیا، روم کے اندر بیٹھ گئے، گھر کے اندر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں سے اپنے آپ کو بچایا؟ کیسے بچایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر نے پوچھا۔ عقبہ بن عامر نے، ترمذی کی واضح روایت ہے بالکل، عقبہ بن عامر نے کہا من نجات، اللہ کے نبی مجھے نجات چاہیے، چھٹکارا چاہیے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، فتنے سے اپنے دین کی مجھے حفاظت کرنا، اللہ کے نبی مجھے راستہ بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ اے عقبہ بن عامر، اگر تم نجات چاہتے ہو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، فتنوں سے، یہاں نجات کا لفظ ہر چیز کے لیے ہے، کامن ہے، کسی ایک خاص چیز کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اس سے نجات چاہتے ہو تو 3 کام کرنا ہوگا۔ ایک زبان پر لگام لگانی ہوگی، ایک اپنے گھر کو اپنے لیے کشادہ پانا ہوگا، اپنے گھر میں اپنے آپ کو قید کر لو فتنوں کے دور میں، ایک اپنے گناہوں پر روتے رہو، گناہوں پر گڑ گڑاتے رہو، یہ وہ چیز ہے تمہیں اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے مضبوط کرے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر اپنے آپ کو قید کر لیا اور اپنے آپ کو بڑے فتنے سے بچا لیا، اور شہادت کی موت قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک اور بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا کیا؟ تمام فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچا لیا۔ کہا لوگو اگر کہو گے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے فتنوں کے دور میں کیا کہا؟ اگر کہو گے آؤ نماز کے لیے میں حاضر ہوں، لیکن کہو گے حی علی القتل المسلم، آؤ مسلمانوں کا قتل کرو، ہرگز میں اپنے بھائی کو قتل نہیں کر سکتا ہوں۔ اپنے آپ کو محفوظ کر لیا فتنوں سے، فتنوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دیکھیے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جس طرح فتنوں کا مقابلہ کیا، ہمیں اسی انداز سے فتنوں کا مقابلہ کرنا، تب اپنے ایمان کی ہم حفاظت کر پائیں گے۔ اگر فتنوں میں ہم پہنچیں گے تو کہیں نہ کہیں اپنے ایمان کو کھو دیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ جو فتنے کی جگہیں ہیں، ان فتنوں کی جگہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں اس وقت جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کے بعد فتنہ شروع ہوا، تو انہوں نے کہا لوگو مجھے ایک تلوار لا کر کے دو، ایسی تلوار ہو جس تلوار کی 2 آنکھیں ہو، ایک زبان ہو، اور وہ تلوار کہتی ہو ہاذا مومن ہاذا کافر، یہ مومن ہے یہ کافر ہے، تب میں تمہارے ساتھ لڑنے چلوں گا، ورنہ میں لڑنے نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اندازہ لگائیے
غور کیجئے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کیسے اپنے آپ کو فتنے میں بچایا. یہ صحابہ تھے، آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اس کے بعد کے ادوار میں بہت سارے فتنے ہوئے، کیسے اپنے آپ کو فتنے سے بچایا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں فتنے خلق قرآن مخلوق ہے، یہ فتنہ بہت زور سے چلا، اور معتزلہ نے اس فتنے کو اٹھایا. مامون رشید جو اس وقت کا خلیفہ تھا، اس کے ماتحتی میں یہ فتنہ چلا. اس نے باقاعدہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے قرآن مخلوق ہے. کہا میں مار تو کھا سکتا ہوں، میں اپنے جسم کو پورے کے پورے کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسے چاہو جیسے مجھے مارو، لیکن میں یہ کہوں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. استقامت انہوں نے برتا فتنوں سے بچنے کے لیے. یہ نمونے میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ نمونے ہمارے سامنے ہیں، اسی نمونے کے طرز پہ ہمیں اپنے آپ کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے. دیکھیں، فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے التمسک بالقرآن والسنہ، ہمیں سب سے پہلے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو فتنوں سے بچنے کا سب سے اول طریقہ یہی ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہے، آپ کے پاس صحابہ کا عمل ہے. آپ اسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے ایمان کا جو فتنہ ہے، آپ کا ایمان جو خطرے میں، وہ خطرے سے نکل جائے گا. قرآن کہتا ہے، قرآن پڑھیں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن کریم نے اس نقطے کی طرف رہنمائی کی ہے. قرآن کریم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 101 پڑھیے. کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اللہ کہہ رہا ہے کیسے کفر کر سکتے ہو، کیسے کفر کرو گے؟ اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہے، تمہارے درمیان رسول ہے، اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے فقد ہدی الی صراط مستقیم. قرآن کہہ رہا ہے ایمان کی حفاظت ہم ایسے کریں گے، اسے صراط مستقیم مل جائے گا. وہ صراط مستقیم جس کے لیے ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سچا راستہ، سچا راستہ. اس سچے راستے کو ہم پکڑیں گے کیسے؟ تعلق باللہ، تعلق بالرسول، تعلق بالقرآن. 3 چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں گے، اپنے تعلق کو رسول اللہ سے مضبوط کریں گے، یعنی کتاب و سنت سے مضبوط کریں گے، اور قرآن کریم کو ہم مضبوطی سے تھام لیں گے. یہی وہ طریقہ ہے فتنوں سے بچنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے، آپ نے کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا. اللہ اکبر، لن تضلوا. دیکھیے عربی گرامر کے اعتبار سے لن تضلوا کا استعمال کیا گیا ہے. نفی، اس میں جو ہے تاکید کی گئی ہے لن کے ذریعے سے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ ہی نہیں کر سکتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے. کب؟ جب کتاب و سنت کو چھوڑیں گے، آپ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو چھوڑیں گے. کہیں بھی آپ بھٹک سکتے ہیں، گمراہی کے دلدل میں جا سکتے ہیں. نبی نے گارنٹی لے لی ہے کتاب و سنت کو پکڑنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کتاب و سنت کو ہمیں بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، یہ پہلا طریقہ ہے اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کا، اپنے ایمان کو فتنے سے بچانے کا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ، دین کی جو بھی چیزیں ہیں اسے ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہوگا، مضبوطی سے پکڑنا ہوگا دین کی ساری چیز کو، اور خصوصاً نماز پنجگانہ کو، خصوصی طور سے 5 وقت کی نماز کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. اگر اپنے ایمان کو ہم بچانا چاہتے ہیں فتنوں کے دور میں، یاد رکھیے اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے، کتنی ہی نیک ہو جائیں، کتنا تقوی ہمارے دل میں آ جائے، کتنے ہم مسجد کے لیے چندہ دے دیں، کتنے ہم نیک بن جائیں، اگر آپ اللہ کے گھر میں نہیں آ رہے، آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اپنے ایمان کو نہیں بچا پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ نماز ہی کے ذریعے سے ہم اللہ سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اور ہم نے اللہ سے اپنے تعلقات خراب کر لیے تو ظاہر سی بات ہے ہم کیسے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں جب اللہ ہمارا دیکھنے والا نہیں، ہمارا ضامن نہیں، اللہ ہمارا سرپرست نہیں، تو ظاہر سی بات ہے شیطان کی سرپرستی ہماری ہوگی. آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان نمازوں سے دور ہیں،
نمازوں 90 بلکہ 99% بے نمازی مسلمانوں کے 1% نمازی ہیں، 5 وقتہ نمازی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ آج حالت کیا ہے مسلمانوں کی؟ بہت سارے مسلمان آپ کو ملیں گے جو صرف جمعہ پڑھ کر کے سمجھتے ہیں کام ہو گیا، حالانکہ قرآن ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ خبردار، اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور نمازوں کو ضائع کر دیا۔ ایسے لوگ غی میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ آپ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 61 جا کر کے ضرور گھر پہ دیکھیے۔ اگر آپ صرف جمعہ پڑھتے ہیں تو خوش مت ہوئیے، آپ جہنم کے لیے اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں، غی کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، جمعہ پڑھنے والے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں بعض نمازی ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ فجر کا اہتمام نہیں ہے، جماعتوں کا اہتمام نہیں ہے، من میں آئی تو نماز پڑھ دی، من میں آئی نماز چھوڑ دی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی قرآن سورہ ماؤن میں فیصلہ کرتا ہے۔ سورہ ماؤن پڑھیے، 107 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 4 اور 5 پڑھیے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ویل ہو ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ ایسے نمازی ہیں، اللہ کرے ایسی نماز نہیں ہے کہ 4 وقت کی پڑھ لی، فجر غائب کر دی، آپ نے کبھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی جماعت کو چھوڑ دیا، کوئی ڈر خوف ہی نہیں، نماز کو لے کے کوئی اہتمام ہی نہیں ہے۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز تو آپ کو تباہی بربادی کی طرف لے جائے گی۔ اور بہت سارے نمازی ایسے بھی ہمارے معاشرے میں 5 وقتہ نمازی ہیں، لیکن نماز خشوع خضوع نہیں ہے ان کی نمازوں میں، نبی کا طریقہ نہیں ہے ان کی نمازوں میں، ان کی نمازوں میں جلدی ہے، نماز پڑھتے ہیں دل و دماغ کہیں اور ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فیصلہ کر دیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142 میں ان کا فیصلہ کرتے ہوئے سنایا، کہا یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھے ہم نیک ہیں، ہم متقی، ہم پرہیزگار ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو یہ سستی کاہلی ان پر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے نمازی آپ کو ملیں گے، نماز پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دوسرے کو اوپر گرے چلے جا رہے ہیں، ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایسی حالت ہے۔ تو کہا سستی کاہلی چھائی ہوئی ہے، دل و دماغ حاضر نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، بہت تھوڑا ذکر کر کے نکل کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، آتے ہیں آخری رکعت میں اور جاتے سب سے پہلے مسجد سے نکل کر کے۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ ایسے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے فتنوں کے دور میں، ایسے لوگوں کی نماز بیکار ہوگی۔ نماز کن کی صحیح ہوگی؟ اللہ نے خود کہہ دیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سورہ مؤمنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 پڑھیے۔ اللہ نے کہا مومن کامیاب ہو گئے، کون؟ جنہوں نے اپنے نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع برتی۔ اور آیت نمبر 9 میں چلیے، اللہ نے کیا کہا؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ نے مومن کامیابوں کے بارے میں بتایا کہ کون سے مومن کامیاب ہیں۔ اس میں آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 9 صرف نماز کا تذکرہ ہے۔ پتہ چلا کہ نماز بہت ضروری ہے، تبھی تو اللہ بار بار اس کا تذکرہ کر رہا ہے، کامیابی کے لیے بار بار بتا رہا ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل سے بچنے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ ابو داؤد اٹھا کر کے دیکھیں کتاب الصلاۃ 1319 نمبر کی روایت، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کان اذا حضبہ امر صلی، اللہ کے نبی پہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، اللہ کے نبی اس مصیبت اور پریشانی سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے نماز ادا کرتے تھے۔ اور ہم اور آپ پریشانی اور ٹینشن آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آج معاشرے میں حالت بہت خراب ہے، کیسے دین سے دور ہو رہے ہیں، کیسے فتنے ہمارے ہاں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نوجوانوں کو، یہ نوجوان جو قوم کے اصل ذمہ دار تھے، ریڑھ کی ہڈی جن کو کہی گئی، یہ قوم جس قوم کے نوجوان درست ہوتے ہیں وہ قوم درست ہوتی ہے۔ قوموں کا عروج و جوال، جو عروج ہوا یا زوال ہوا اسی نوجوانوں کی وجہ سے ہوا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب نوجوان بیدار رہے، قومیں اونچی گئیں، بلندیوں کو گئیں، قومیں جاگ گئیں، اور جب یہ نوجوان خراب ہو گئے تو پوری نسلیں خراب اور تباہ ہو گئی۔ آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کی اکثریت بیڑی، سگریٹ، تمباکو پی رہی ہے، اپنی جوانی کو دھوئیں کے حوالے کر رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت آج ایسی ہے جو فیشن پرستی میں لگے ہوئے ہیں، نئے فیشن کو تلاش کر رہے ہیں، بال بھی
ان کے لباس بھی ایسے، ان کے چلنے کے اسٹائل بھی، ان کے بولنے کے اسٹائل وہی جو جہنمیوں کے اسٹائل ہیں۔ یہ سارے طریقے ہمارے نوجوان تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی آج دوستی برے لوگوں سے ہو گئی ہے، اور میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی مسند ابی ہریرہ کی روایت ہے، 8028 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، المرء علی دین خلیلہ۔ آج ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے اٹھنے بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کن کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں؟ ان کے پاس موبائل ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کن کو دیکھ رہے ہیں؟ کن کو پسند کر رہے ہیں؟ یہ نوجوانوں کا ایمان خراب کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کا ایمان یہیں سے خراب ہو رہا ہے کہ ان کے یہ طریقے صحیح نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے پہلے کہا تھا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ تو چاہیے کہ آدمی دوستی بناتے وقت یہ دیکھ لے کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ انسان کو دیکھنا ہو تو اسے نہیں دیکھا جائے گا، اس کے دوست کو دیکھا جائے گا۔ آج ہمارے نوجوان جس طرح موبائل پہ کن کو سنتے ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا کو سنتے ہیں۔ دیکھیے ایمان کیسے خراب ہو رہا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، ہمارے نوجوان ماشاءاللہ پگڑی ہے اس کی کالی کالی، ماشاءاللہ سامنے بہت ساری کتابیں رکھ رکھی ہے، حوالے نمبر بھی دے رہا ہے، حدیث نمبر بھی دے رہا ہے، اب حدیثیں بھی پڑھ رہا ہے، حدیثیں پڑھتے پڑھتے اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا دیتا ہے۔ الحمدللہ اہل علم نے اس کی بڑی بڑی غلطیوں کو اب تو واضح کر دیا ہے۔ مفہوم کچھ اور ہے، بتاتا کچھ اور ہے، حدیث کچھ اور ہے، بتاتا کچھ اور ہے، بس نمبر دے دیا، نمبر یہ ہے، معنی مفہوم پلٹ دے رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بڑے متاثر ہوئے، کیوں؟ ان کے دل کی بات مل گئی۔ اب وہ ایسے لوگوں سے علم لے رہے ہیں جن کے پاس علم کی کوئی خوشبو ہی نہیں ہے، علم کی ہوا ہی نہیں ان کے پاس۔ ایسے نوجوان ہمارے علم لے رہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو بہت بڑے عالم اور علامہ سے علم لے رہے ہیں۔ اب بتائیے فتنوں کا دور میں ان کا ایمان صحیح ہوگا، ایمان خراب ہوگا؟ ان کا ایمان جائے گا۔ اس لیے محمد علی مرزا کو جس نے بھی سنا دو فتنے کا شکار ہو گیا، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دیا، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین جن کی وجہ سے دین ہے، جن کی وجہ سے قرآن ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم تک قرآن نہیں پہنچتا، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم تک حدیثیں نہیں پہنچتی۔ آج اسی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا انکار ہو گیا کہ صحابہ کچھ بھی نہیں ہیں، بلکہ نعوذ باللہ آج اس کی وجہ سے ایک نئی شکل، فتنے کی ایک نئی شکل بنی۔ کہا صحابی اس کو کہیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لایا وہ صحابی نہیں، وہ طلقہ ہے۔ دیکھیے کیسی کیسی اصطلاحات گڑی جا رہی۔ آج تک کسی محدث نے یہ صحابی کی تعریف نہیں کی ہے، سب نے یہی کہا کہ ایمان کی حالت میں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا وہ صحابی ہے۔ لیکن آج ایک نئی اصطلاح بنا لی گئی کہ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پہ وہ صحابی نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ صحابی۔ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ دلیل کہ حدیث میں ہے۔ تو یہ حدیث سمجھ نہیں پائے تھے محدثین، کسی کے سمجھ میں حدیث نہیں آئی تھی۔ آج محمد علی مرزا اور جیسے بچے جن کے عربی زبان، عربی لغت سے واقفیت نہیں، عربی گرامر نہیں جانتے ہیں، بس چند چیزیں ادھر سے حاصل کر لی اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ایسے نوجوانوں کے پیچھے ہم بھاگیں گے، ایسے نوجوانوں کی ہم سنیں گے، ایمان ہمارا خراب ہوگا، ایمان ہمارا جائے گا، ہم اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ثابت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ ایسے دائی ہوں گے، زبان ہماری ہوگی، الفاظ ہمارے ہوں گے، طریقہ ہمارا ہوگا، لیکن وہ اس انداز سے طریقہ اپنا استعمال کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ طریقہ ہو رہا ہے۔ کتاب و سنت کے نام پہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، کتاب و سنت کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں آج فتنوں کے دور میں آپ علماء سے جڑیں، علماء ربانیین جو ہیں، جو علماء کتاب و سنت کے نہج پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، ایسے علماء سے ہر چیز کو آپ پوچھیں، ہر چیز کو سمجھیں۔ جب تک ہمارے نوجوان علماء سے نہیں جڑیں گے تب تک ان کا دین صحیح نہیں ہو سکتا ہے، یہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے یہ خاص میسج اور پیغام ہے نوجوانوں کے لیے۔ میں اپنی بات کو یہیں سمیٹتا ہوں، رب العالمین سے دعا کرتا ہوں جو بھی بات آج کے اس پروگرام میں فتنوں کے تعلق سے کہی گئی ہے، فتنوں کی حفاظت کے لیے جو بھی باتیں کہی گئی ہے، اللہ ہمیں اسے سمجھنے اور اللہ ہمیں اسے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے کا وقت ہے نا، رضان دے دینا، آپ اذان دے دینا۔ السلام علیکم۔ وقت ہو گیا ہے، وقت نہیں ہے، اس لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ جن دونوں علماء کی تقریر ہوئی ہے اور آپ وہ سماعت فرمائیے
بہت ہی حالات حاضر کے مطابق اشد ضرورت ہے کہ ان دونوں حدیثوں پر عمل کیا جائے، دونوں تقریروں پر عمل کیا جائے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العالمین ان دونوں عالمی تقریروں کو ہمارے حق میں قبول فرما لے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ہمارے آنے بیٹوں قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔